نے نا ہیرے بکھیر دیے، خزانوں کے منہ کھول دیے، کہنے لگا جو جس پہ ہاتھ رکھے گا شے اسی کی ہو جائے گی۔ کھول گئے دروازے، جو لوگ دوڑے، پتہ تھا بادشاہ کے پاس کیا کیا ہے، یوں سمجھ لیں کسی نے پجاروں پہ ہاتھ رکھ دیا، کسی نے جا کے تو وہ جو بندھے ہوئے تھے بڑے بڑے جانور استبل میں، اس نے کہا حویلی گھوڑوں سمیت میری، کسی نے کسی شے پہ، کسی پہ کسی شے پہ، دوڑنے لگے، جس پہ جو ہاتھ رکھے اسی کی۔ ایاز بڑا سیانہ تھا، پیچھے سے اٹھا دھیما دھیما آ کے تو محمود غزنوی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے کہا تجھے کوئی شے نہیں چاہیے؟ کہا بادشاہ تو وعدے پہ قائم رہے، تو نے کہا تھا جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اسی کا ہو جائے گا، تو مجھے جو شے چاہیے تھی میں نے ہاتھ رکھ دیا ہے، اب تو بتا وعدے پہ قائم ہے کہ نہیں؟ تو محمود نے اٹھ کے سینے سے لگایا، ماتھا چوما، کہا ایاز بات ختم ہو گئی، دنیا دنیا داروں کی، مال مالداروں کا، ہر شے جس نے جو مانگی اس کی، پر ایاز محمود تیرا ہی رہے گا، محمود تیرا ہی رہے گا، محمود تیرا ہی رہے گا۔ نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، کہا یہ تیرا ہی رہے گا۔ او بھائی ایاز ہمیشہ فائدے میں رہا، ہمیشہ اس کے لب ہلتے تھے تو محمود ہر شے نچھاور کر دیتا تھا۔ کیوں ایک پجاروں کے پیچھے بھاگتے ہو؟ وہ چابی کیوں نہیں لیتے جس سے سارے خزانے کھل جاتے ہیں؟ بخاری شریف صحیح سند کی حدیث ہے، کلمہ پڑھا، کچھ دنوں کے بعد مال غنیمت آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر رہے تھے تو میرے حبیب نے اس صحابی کو بھی دیا، فرمایا یہ رکھ لے، اس کو پیسے دیے حضور نے، اس نے پیسے ہاتھ میں پکڑے اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ رہا ہے، پتہ کیا لفظ اس کی زبان پہ آئے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اس لیے کلمہ تو نہیں پڑھا تھا میں پیسے لوں گا، حالانکہ تالیف قلب حصہ اسلام کا، جو بندہ نیا کلمہ پڑھتا تھا اس کو کچھ نہ کچھ دیا جاتا تھا چونکہ اس کی برادری چھوڑ جاتی۔ کہنے لگے حضور اس لیے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا کہ پیسے آئیں گے؟ نبی پاک نے فرمایا کس لیے پڑھا تھا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے تو اس لیے پڑھا تھا کہ آپ مجھے جہاد میں لے جائیں گے اور میں آپ کے نام پر اپنی جان قربان کر دوں گا، میں نے کچھ لینے کے لیے نہیں، جان دینے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، تو حضور میرے لیے مہربانی فرمائے۔